ترکی کے شہر استنبول کے جس میوزیم آیا صوفیہ کو حال ہی میں ملک کے صدر نے مسجد میں تبدیل کر دیا ہے، اس کے عین سامنے سن 1818 میں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ بن سعود کا سر قلم کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے فوجی شاہ عبداللہ بن سعود امام کو ایک زنجیر میں جکڑ کر استنبول لایا گیا تھا اور انہیں ایک بغاوت کی سزا دی گئی تھی۔ جب عبداللہ کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو ایک بڑا ہجوم آیا صوفیہ کے باہر جشن منا رہا تھا۔ آیا صوفیہ کے باہر عبداللہ کی سربریدہ لاش کو 3 دن تک رکھا گیا تھا۔ اس دوران سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے اس وقت کے سعودی دارالحکومت دیریا اور ریاض کے مضافات میں حملہ کیا تھا۔ سن 1924 میں عثمانی سلطنت سمٹ کر جدید ترکی تک رہ گئی تھی اور جدید ترکی عثمانی سلطنت کو اپنی شاندار تاریخ سمجھتا ہے۔ سعودی عرب ترکی کے ساتھ اپنی یہ ہولناک تاریخ کو شاید ہی بھولے گا۔ JNU اور مشرق وسطیٰ کے امور کے پروفیسر AK پاشا کا کہنا ہے کہ جب سعودی عرب اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے سلطنت عثمانیہ کا دور سب سے پہلے یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمانی ہمیشہ سعودیوں کو ایک بدتمیز قبیلہ سمجھتے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ ہیں اور یہ دونوں عثمانیوں کے ماتحت بھی رہے ہیں، لیکن کوئی ترک سلطان کبھی حج پر نہیں گیا۔ سعودی عرب کے موجودہ حکمران شاہ سلمان اور 34 سالہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عبداللہ بن سعود کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا آیا صوفیہ کے سامنے سر قلم کیا گیا تھا۔ سعودی عرب اور ترکی دونوں ہی سنی مسلم ممالک ہیں، لیکن دونوں کی تاریخ خون ریزی سے بھری ہوئی ہے۔ سن 1932 سے پہلے 2 مرتبہ سعودی عرب کو ایک ملک بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن دونوں مرتبہ سلطنت عثمانیہ نے اسے روک دیا۔ پہلی بار سن 1818 میں اور دوسری بار 1871 میں اس سازش کو ناکام بنایا گیا۔ سعودی عرب کی تیسری کوشش اس وقت کامیاب ہوئی جب انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی حمایت کی اور سلطنت عثمانیہ کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ایک بار پھر ترک صدر اردوان سلطنت عثمانیہ کے ماضی کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی تازہ مثال آیا صوفیہ ہے، جس سے سعودی عرب گھبراہٹ کا شکار ہے کہ اگر ترکوں میں ایک بار پھر عثمانی سلطنت کا خواب اجاگر ہو گیا تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔